اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وانما یرحمکم اللہ وانما یتم الرہن بالقبض علی الاقوی للآیت والروایہ۔ بات ہماری چل رہی تھی کتاب الرہن کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ایک بات یہ انہوں نے ذکر کی تھی کہ رہن میں ہے نا اختلاف ہے کہ رہن جو عقد ہے یہ عقد کس چیز سے تمام ہوتا ہے۔ یہ عقد تام ہوتا ہے فقط ایجاب و قبول کے ذریعے سے، یا پھر جو ہے کیا ہے قبض بھی ضروری ہے۔ اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بس ایجاب و قبول ہی کافی ہے، اگر ایجاب و قبول کا صیغہ ہو گیا تو مطلب عقد جو ہے وہ تمام ہو جائے گا اور قبض کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جن میں سے مصنف بھی ہیں، کیونکہ مصنف ہیں علی الاقوی، ٹھیک ہے، مصنف نے بھی یہ اختیار کیا ہے کہ نہیں، عقد رہن کے تمامیت کے لیے شرط یہ ہے کہ قبض بھی ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی راہن وثیقہ کو مرتہن کے حوالے کرے اور مرتہن اسے قبض کرے۔ جب وہ قبض کر لے گا تب جا کر یہ عقد جو ہے وہ تمام ہو جائے گا۔ بات انشاءاللہ اب کریں کہ یہ قول قوی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے مقابلے میں بھی یہ قیل ہے جو انشاءاللہ بھی آگے آنے والا ہے۔ اچھا، کہہ رہے کہ اس قول کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قبض ضروری ہے، قبض شرط ہے تمامیت رہن کے لیے، کہہ رہے اس کے لیے دلیل جو ہے ایک تو آیہ کریمہ ہے جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے، اور دوسری جو ہے کیا ہے حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک آیہ کریمہ کی بات ہے تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے فریحان مقبوضہ، ٹھیک ہے، نہیں ایسا ریحان کے ساتھ مقبوضہ کی صفت لگائی، ایسا ریحان کہ جسے قبض کر لیا گیا ہو، قبض کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو خود قرآن مجید کی آیت ہے جو اس بات دلالت کرتی ہے کہ ریحان کی تمامیت کے لیے کیا ہے کہ قبض ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ جس میں حدیث کس سے ہے آپ کو بتاؤں، حدیث ان ابی جعفر الباقر علیہ السلام، پانچویں امام کی ہے، او ان ابی عبداللہ، یعنی اس میں اختلاف، بعض کہتے ہیں کہ پانچویں امام کہتے ہیں، بات کرتے ہیں چھٹے امام کی۔ حدیث کیا ہے کہ لا رہنا الا مقبوضہ، یہ محل شاہد، لا رہنا الا مقبوضہ، ٹھیک ہے، رہن نہیں ہوتا مگر یہ کہ قبض کیا جائے۔ تو یہ آیت اور یہ روایت جو ہے دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ رہن کی تمامیت کے لیے قبض ہونا شرط ہے۔ اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تمام نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمام نہیں ہوتا رہن جب تک قبض نہ کر لی جائے، اس کا مطلب یہ کہ قبض جزء سبب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ قبض گویا کہ رہن کے دو حصے ہیں، دو اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، ایک جز کا نام ہے ایجاب و قبول یعنی صیغہ، اور ایک جز کا نام ہے قبض۔ تو اگر فقط ایجاب و قبول ہو اور قبض نہ ہو تو مطلب کیا ہے کہ وہ تمام نہیں ہوا، یعنی ایک حصہ باقی ہے اور ایک حصہ جو ہے مطلب وجود میں آیا ہے۔ تو اگر اس رہن کو مکمل کرنا ہے تو دونوں جز کو ملانا ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ ہے اس کا مطلب۔ ہاں، اب اس کے مقابلے میں دیکھیے، بس یہ بات پڑھتے ہیں اس کا تطبیق کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کے مقابلے میں کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ جب تک قبض نہ ہو جائے اس وقت تک رہن مکمل نہیں ہوتا۔ کہہ رہے کہ نہیں، رہن کے لیے قبض ضروری نہیں، بس ایجاب و قبول ہو جائے یہی کافی ہے۔ اب ان کی بھی دلیلیں ہیں اپنی، ان کی سب سے پہلی دلیل کہہ رہے ہیں للاصل، چونکہ ہمارے پاس اصل ہے، اصل کی اصل اصالت عدم الاشتراط، عدم اشتراط القبض۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عقد اس میں رہن میں شرط ہے کس کی؟ قبض کی۔ ہاں، تو ہم کیا یہاں پہ ہم اصل جاری کریں گے کہ اصل عدم اشتراط ہے، ٹھیک ہے، اصل عدم اشتراط قبض ہے، ایک بات۔ دوسری بات اب سنیے، صرف یہ نہیں کہ مطلب اپنی مدعا پر انہوں نے دلیل دی، سامنے والے کا رد بھی کیا۔ دوسری بات کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے، کہا کہ مطلب جو چھٹے امام یا پانچویں امام کی حدیث ہے کہ لا رہنا الا مقبوضاً، کہنے کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں محمد ابن سماعہ نامی ایک شخص ہے کہ جس نے روایت کی ہے، اور وہ واقفی ہے، یعنی وہ بس یعنی واقفی یعنی جو وقف کا توقف کر جاتے چھٹے امام تک، اس کے بعد جو کیا ہے نہیں مانتے ہیں، ہاں، تو یہ واقفی ہے، اس وجہ سے
اس حدیث کو جو میں ضعف پایا جاتا ہے سند کے. اچھا پھر کہا جائے کہ آیت بھی تو دلیل تھی. آیت کا کیا جواب دیں گے؟ کہہ رہے کہ آیت جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے ریحان مقبوضہ کے ذریعے سے. کہہ رہے ہیں کہ آیت جو ہے وہ مفہوم وصف کے طور پہ دلالت کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور مفہوم وصف ہم نے اور آپ نے اصول میں پڑھ رکھا ہے کہ مفہوم وصف جو ہے وہ مفہوم وصف کا مفہوم نہیں ہوتا. یعنی اس کا مفہوم اگر ہو بھی تو اضعف مفاہیم ہے. اس طریقے سے مفہوم اللقب ہے. واضح ان شاء اللہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ریحان ایسا ہو کہ جو مقبوضہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایسا ریحان کہ جو غیر مقبوض ہو وہ ریحان نہیں ہے، وہ رہن نہیں ہے. واضح ان شاء اللہ. جیسے اگر ہم نے یہ کہا کہ میرے پاس جاءنی زید العالم، ٹھیک ہے، میرے پاس ایسا زید آیا کہ جو کہ عالم تھا. ہاں، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی جاہل، مثال اگر امر جاہل ہے تو اس کا یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ امر جاہل جو میرے پاس نہیں آیا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس آیت میں فریحان مقبوضہ، ریحان کے ساتھ مقبوضہ کی صفت آئی ہے، اور آپ مفہوم وصف کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہاں پر قبض بھی شرط ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ مفہوم وصف جو کیا اضعف ہے مفاہیم میں سے ہے، جس طریقے مفہوم لقب ہے، لہٰذا اس کا مفہوم نہیں. اب آئیے اس کو عبارت پڑھتے ہیں، دیکھیں بات ہے. وَإِنَّمَا یتم الرہن بالقبض علی الاقوا، کہ قبض کے رہن کے تمامیت کے لیے شرط ہے کیا؟ کہ قبض ہو جائے. علی الاقوا بنا بر قول قوی کے، جس کو اختیار کیا ہے کس نے؟ مصنف نے. للآیت والروایہ، ایک تو اس پر دلیل جو کیا آیہ کریمہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جو کیا ہے حدیث ہے. آیہ کریمہ کون سی والی؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، ٹھیک ہے، ریحان کے ساتھ مقبوضہ کی صفت. والروایہ، دوسری بات کیا ہے کہ روایت ہے جو کہ دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر. روایت وہی 5ویں 6 امام کی حدیث ہے، لا رہنا الا مقبوضہ. ومعنی عدم و تمامیہ، سنیے گا. اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ آیت کی دلالت واضح ہو گئی. فریحان مقبوضۃ، یعنی اگر آپ کیا ہے ترجمہ آیت کا کہ اگر آپ حالت سفر میں ہیں، ٹھیک ہے، اور قرض لے رہے ہیں آپ کسی سے، اور کوئی کتابت کرنے والا نہیں ہے، نہیں لکھنے والا ہے، تو کیا کیجیے آپ اس سے ریحان مقبوضہ کوئی چیز جو ہے کہ آپ اس کو گروی رکھ دیجیے اس کے پاس جس سے آپ قرض لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ریحان ہو، اور ایسا ریحان جو کہ آپ کیا کریں؟ مقبوض، قبض کرا دیں اس کو. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خود یہاں پر پھر آگے چل کے بتائیں گے بھی کہ ایک تو یہاں پر ٹھیک ہے ریحان کہا کہ ریحان آپ رہن رکھ دیجیے اور ریحان ایسا قبض کرا دیجیے، ٹھیک ہے، صفت ہے. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رہن جو ہے قبض کرا دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا رہن کہ جس میں قبض نہ ہو وہ رہن نہیں ہوگا. یہ اس بات میں یہاں پر نہیں کہا گیا ہے. اس بات الشے نفی مادہ نہیں ہوتا. واضح انشاءاللہ، اس بات الشے نفی مادہ نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں بھی تائید ایک وجہ تائید بھی ذکر ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھیں نا یہاں پہ کیا تھا کہ ایک تو انسان حالت سفر میں ہے، اس کے پاس کوئی کتابت کا، دونوں جاہل ہیں، مثلا کوئی لکھنے والا ہے نہیں. تو جب یہ سارے شرائط تھے تب جا کے کہا گیا کہ تم رہن کو کیا کرا دو؟ قبض کرا دو. اس کا مطلب یہ کہ کوئی لکھنے والا ہوتا تو ضرورت ہی نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں؟ سفر میں نہ ہوتا، یا اگر وسائل موجود ہوتے تو پھر اس کو قبض کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب یہ جو ہم نے کہا کہ وَإِنَّمَا يُتِمُّ الرَّهْنَ، یہ جو کہا گیا کہ رہن مکمل ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے کب؟ جب قبض کرا لیں. تو یہ تمام سے کیا مطلب ہے؟ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ کہ قبض گویا کہ جزء سبب ہے، یعنی ایک سبب ایجاب و قبول صیغہ ہے، اور ایک سبب جو کیا ہے؟ قبض ہے. دیکھیے ومعنی عدم و تمام، یہ جو ہم نے کہا کہ تمام نہیں ہوتا رہن، ومعنی عدم و تمامیت الرہن بدون القبض، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہہ رہے کونہ جزء السبب، کہ کون القبض جزء السبب، ٹھیک ہے. جیسے اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال بہت واضح دے دوں آپ کی. جیسے کہتے ہیں کہ چائے کے لیے شکر، چائے پتی، پانی، یہ سب کیا ہیں؟ یعنی یہ سب اس کے اسباب ہیں، لیکن سب جزء سبب ہیں. یعنی پانی کا ہونا، شکر کا ہونا. تو اگر صرف پانی اور شکر ہے، چائے پتی نہیں، تو چائے نہیں بنے گی. واضح انشاءاللہ. تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ رہن کی تمامیت کے لیے ایک سب جز کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہو، اور ایک جز کیا ہے؟ کہ قبض بھی ہو. تو اگر صرف قبض نہیں ہے
قبض نہیں ہے اور صرف ایجاب و قبول ہے، تو جیسے وہاں چائے نہیں بن رہی تھی یہاں پر بھی رہن جو ہے وہ نہیں، یہ کہنے کا ہاں ہاں سنیے ومانا عدم تمام بدون ہی بدون القبض کون القبض جزء السبب، ٹھیک ہے، للزوم ہی من قبل الراہن، کیوں؟ اس لیے کہ للزوم ہی للزوم الرہن، ٹھیک ہے، کہ رہن جو کیا ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے کس کی طرف سے، کل ہم نے پڑھا تھا کہ عقد رہن اگر راہن کو دیکھا جائے تو عقد رہن لازم ہے اور مرتہن کے حوالے سے کیا ہے جائز، للزوم ہی من قبل الراہن کالقبض فی الہبہ بالنسبۃ الی المتہب، جس طریقے سے قبض ہے ہاں کس میں، ہبہ میں، یہ متہب کی طرف سے، متہب وہ کہ جو ہبہ کو لے رہا ہے، اگر میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں تو آپ جو کیا ہوگا متہب ہو گئے، ہم واہب ہو گئے، ہم نے آپ کو تحفہ دیا اور آپ جو تحفے کو قبول کر رہے ہیں، تو جس طریقے سے وہاں پر ہے کیا کہ متہب کی طرف سے وہاں پہ لازم ہوتا ہے، اس طریقے سے یہاں پر بھی واضح انشاءاللہ۔ اب سنیے وقیل، ہاں یہ ابھی دوسرا قول، ایک کہا تھا کہ قبض شرط ہے، دوسری بات وقیل یتم بدون ہی بدون القبض، کہ رہن جو ہے وہ یتم ہوا کی ضمیر پلٹے گی رہن کی طرف، کہ رہن تمام ہو جاتا ہے کس کے، اس کے بعد بھی، اس کے بنا بھی، قبض کے بنا بھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ گویا کہ جزء سبب نہیں ہے۔ ایک بات دلیل کیا ہے ان کی، کہ للاصل، ایک دلیل تو ہماری اصل ہے کہ اصل اصالت عدم اشتراط قبض، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو آپ نے حدیث پیش کی تھی، یہ حدیث دلالت کرتی ہے وضعف سند الحدیث، کہ حدیث میں جو سند ہے وہ ضعیف ہے، چونکہ محمد ابن سمعان نامی واقفی ہے کہ جس نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تیسری بات جو آپ نے یہ کہا تھا کہ آیہ کریمہ ہے جو دلالت کر رہی ہے ریحان مخبوزہ کی صورت میں، کہہ رہے وہ مفہوم الوصف فی الآیہ، اور کیا ہے کہ اس طریقے سے عطف کریں وضعف سند الحدیث وضعف مفہوم الوصف، تو مفہوم الوصف بھی جو کیا ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے واشتراطہ بالسفر فیہا وعدم الکاتب یرشد الی کونہ للارشاد، ٹھیک ہے، دیکھیں واشتراط القبض، اب کیا ہے قرآن پوری، اگر پوری آیت پڑھی تو کیا ہے کہ پوری آیت تو یہ نہ ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کسی کاتب کو نہ پاؤ کہ جو تمہارے اس کو لکھ سکے کہ فلاں نے فلاں سے اتنا قرض لیا ہے اتنے تاریخ میں، کوئی نہیں ہے، تو کیا ہوگا، تو فرحان مقبوضہ، تو قرض لے لو، لیکن قرض لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز بطور گروی اس کے پاس رکھوا دو، یہ پوری آیت ہے۔ اب دیکھیے تو یہ بات ہو گئی واشتراطہ واشتراط القبض، ٹھیک ہے، بالسفر فیہا، قبض کا سفر سے شرط لگانا، فیہا فی الآیہ، آیہ کریمہ میں، وعدم الکاتب، اور کاتب کا بھی موجود نہ ہونا، یہ سب کیا ہے یرشد الی کونہ، ٹھیک ہے، الی کون القبض للارشاد، کہ یہاں پر قبض کی شرط لگانا یہ کیا ہے، یہ امر مولوی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ امر ارشادی ہے، یعنی عقل، امر ارشادی نہیں، کیا مطلب، یعنی عقل آپ کو کی رہنمائی کر رہی ہے، عقل بتا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان حالت سفر میں ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے اور پتہ لے لے پھر کہے کہ ہم نے کوئی ایسا قرض نہیں لیا ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ خود انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کچھ گروی رکھا تاکہ یاد رہے کہ ہاں اس نے لیا اور وہ انکار نہ کر سکے، واضح انشاءاللہ، ورنہ رہن جو کیا ہے بنا قبض کے بھی ہو سکتا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اور اگر امر مولوی ہوتا تو کیا ہوتا، امر مولوی ہر جگہ پہ قابل عمل ہوتا، واضح انشاءاللہ۔ وَيُؤَيِّدُهُ، سنیے اب اس بات کی تائید بھی کر رہے ہیں، کس کی، یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ عدم اشتراط قبض، یعنی مصنف کی بات کو یہاں پہ تھوڑا اضاف ٹھہرا رہے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ تو اتنی دلیلیں ہو گئیں، اصل عدم اشتراط ہیں، حدیث ضعیف ہے، اور مفہوم کے آیت جو مفہوم وصف کے ذریعے سے دلیل ہے وہ مفہوم وصف کی دلالت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور جو کیا کہتے ہیں جو حکم ہے وہ حکم کیا ہے، امر ارشادی مولوی نہیں ہے، اتنی ہونے کے بعد ایک تائید بھی سنیے، دیکھیے بہت اچھی بات ہے یہ، وَيُؤَيِّدُهُ کون استدامت ہی لیست بشرط، سنیے گا اور سنیے، یہ تو اتنی دلیلیں کے ساتھ ساتھ اس بات کی تائید، وَيُؤَيِّدُهُ کی جگہ پلٹائیں گے وَيُؤَيِّدُ عدم اشتراط القبض، یعنی دوسرے قول کو، یعنی جو دوسرا والا قول ہے قیل والا، ہاں کہہ رہے اس بات کی تائید ہوتی ہے، کس چیز سے، اس چیز سے کہ کون استدامت القبض کیا ہے، لیست بشرط، کہ قبض کا
قبض میں دوام ہونا یہ شرط نہیں ہے. اب یہ کیسے، یہ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں، ہم تشریح نہ کریں کیا کہنا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے کہ قبض، بات اصل میں اختلاف یہ ہے کہ قبض ہونا چاہیے شرط ہے یا نہیں ہے. مصنف نے کہا کہ قبض شرط ہے، اور مصنف کے علاوہ جو قیل ہے انہوں نے کہا کہ قبض شرط نہیں ہے. اب یہ استدامت قبض کیا ہے؟ استدامت قبض نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نے آپ سے قرض لیا، ٹھیک ہے، اور بطور گروی، بطور وثیقہ ہم نے اپنا موبائل آپ کو دیا، ٹھیک ہے. آپ نے ہفتہ 10 دن جو ہے موبائل استعمال کیا، پھر میرے اوپر افسوس آیا کہ یار میرے پاس 2 موبائل ہو گیا، ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ واپس ہمیں دے دیا، ٹھیک ہے، واپس ہمیں دے دیا. تو آپ کے لیے دینا جائز ہے، بہترین، آپ کو اختیار تھا، آپ نے دے دیا، اور ہم لے کے بھائی جزاک اللہ خیر، بہت اچھا کام کیا آپ نے، میرے پاس موبائل ہو گیا، ہم بھی یوز کریں گے. تو کیا تو یہ دیکھیں قبض آپ نے کیا، لیکن اس اب حالانکہ قرض ابھی ہم نے آپ کو واپس نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ جو گروی کے طور سامان لیا تھا وہ آپ نے ہمیں واپس کر دیا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر قبض شرط ہوتی، سنیے گا، اگر قبض تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر آپ کا دوام شرط ہوتا ہے. آپ جب تک کہ ہم قرض نہ دیں اس وقت تک آپ ہم کو یہ چیز واپس نہ کرتے. لیکن آپ کا یہ لے کر 1-2 دن کے اندر واپس کر دینا، اور اس کو تمام کے تمام فقہا کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے. کیا کوئی قبض یعنی کہ مرتہن جو چیز گروی طور پر رکھے وہ واپس کر دے، یہ چیز سب کہتے ہیں کہ درست ہے. تو اس کا درست ہونا اس بات کی دلیل ہے کیا کہ قبض ہے وہ شرط نہیں ہے. اگر قبض شرط ہوتی تو یہ آپ کا واپس کرنا درست نہ ہوتا. بہت انشاءاللہ. اب دیکھیے ابھی بات سمجھا دیں گی. وَيُؤَيِّدُهُ كَوْنُ استدامت القبض لیست بشرط. یہ جو کیا ہے شرط نہیں ہے. ہاں لے لینا شرط ہے، ایک بار قبض کرانا ضروری ہے، ایک بار یعنی فرسٹ ٹائم آپ جو یہ اس کے لیے ضروری، لیکن اس کے بعد اس کو دوام رکھنا. جیسا کہ دوام کہاں پہ شرط تھا، اس سے پہلے کل ہم نے پڑھا تھا کہ ایک چیز میں دوام شرط ہے. کیا چیز میں؟ یہی مطلب ہم آپ کو پیسے دے کے یہ نہیں کہہ سکے 1 ہفتے بعد آپ ہمارا موبائل لوٹا دیں. جیسے آپ نے ہمیں پیسے دیے، ہم نے آپ سے پیسے لیے اور آپ کو موبائل دے دیا. اب ہم کہے کہ یعنی رہن میں مدت، رہن میں مدت، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ رہن جو راہن رکھ رہا ہے نا اس کی طرف سے دوام شرط، یعنی دوام شرط ہے کہ وہ شرط نہ لگائے مدت کی. لیکن آپ چاہیں تو واپس کر سکتے. سنیے، بلکہ تھوڑا اور دقیق بات ہے یہ. بل قبض المرتہن لجواز توکیلہ الراہن فیہا وہذا اقوی. دیکھیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس بات کو سمجھ جائیے تو یاد رکھیے گا، تھوڑا یہ بات سخت ہے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ عدم اشتراط قبض یہ قول زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کہ قبض جو ہے یعنی شرط نہیں ہے. اس کی تائید میں ایک بات ہم نے کیا کہی کہ استدامت قبض صحیح نہیں ہے، یعنی درست نہیں، استدامت قبض کا ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے تو انسان واپس کر سکتا ہے. تھوڑا اور ترقی کر رہے ہیں، بلکہ استدامت تو چھوڑیے، یعنی قبض جو مال مرتہن نے لیا ہے اس کا ہمیشہ اپنے پاس رکھے، اس کو تو چھوڑیے، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خود مرتہن کا قبض کرنا یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیے گا کہ خود مرتہن یعنی آپ نے اگر ہمیں قرض دیا ہے تو آپ ہی کیا کریں، ہم سے آ کے قبض کریں، نہیں، بلکہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں صحیح بھائی ہم نے آپ کو وکیل بنا دیا اور آپ جو ہے وہ اپنے موبائل کو میری وکالت میں اپنے پاس ہی رکھے رہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قبض ہے ضروری، لیکن فرسٹ ٹائم قبض جب کرے تو قبض کے لیے آپ کا آ کے لینا قبض ضروری نہیں ہے، بلکہ ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیے، سمجھ لیجیے گویا کہ میں نے لے لیا. یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے، کہہ رہے ہیں ہاں سما فقہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، کسی اور کو بھیج سکتے ہیں، کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو اگر قبض ضروری ہوتا تو خود ان کا آ کر ہمارے پاس سے لے جانا ضروری تھا، حالانکہ اس کا کوئی نہیں. بل قبض المرتہن، بلکہ کیا ہے، بلکہ قبض مرتہن کی بھی شرط نہیں ہے. کیوں؟ لجواز توکیل لجواز توکیل مرتہن الراہن، کہ کیا کرے خود مرتہن راہن کو، یعنی یہ تو مرتہن ہو گئے، ہم راہن ہیں، تو خود آپ ہمیں کیا کریں اپنا وکیل بنا دے کہ ہم جو کیا آپ کی وکالت میں کیا کریں اس کو قبض کر لیں. یعنی اب یہ نیت کر لیں کہ اب یہ موبائل میرا نہیں رہا، اب یہ موبائل آپ کی ملکیت میں ہے. ٹھیک ہے، فی ہے یعنی فل کیا ہے، یہ فی القبض. ٹھیک ہے، وہذا اقوا، اور یہی جو ہے کیا ہے قول قوی ہے. کون سا؟ یعنی شارع نے کیا اختیار کیا؟ عدم و اشتراط القبض. اب تک ہم نے دو باتیں پڑھی. شارع نے یہ کیوں لکھا قیلا کا لکھا؟ ہاں قیلا ایک قول تھا، پھر کو اس پہ دلیلیں دی اپنی اور اس کو جو اقوا بنا دیا. واضح انشاءاللہ. تو دو باتیں پڑھی، کیا کہ قبض شرط ہے یا قبض شرط نہیں ہے. مصنف نے کیا اختیار کیا کہ قبض شرط ہے، شارع نے کیا کیا کہ قبض شرط نہیں ہے. اب سنیے، اب یہاں سے جو بات ہو رہی ہے
ہیں. یہ جتنی باتیں ہیں یہ اس بات پر منحصر ہیں کہ قبض شرط ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب, یعنی کس کے قول کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہیں؟ مصنف کے قول. احسن تم, یعنی یہ ساری باتیں اب آگے جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ مصنف کی قول کی بنا پر. وہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ اشتراط ہی, اگر فرض کر لیجئے, اولاً تو شارح نے کہا کہ ہمارے نزدیک قول قوی عدم اشتراط ہے, کہ اگر فرض کر لیجئے کہ اشتراط شرط ہے, یعنی قبض کرنا شرط ہے, اب اس پہ کچھ احکام مترتب ہوں گے. وہ کیا ہے؟ اب یہ سب اس لیے نا چونکہ دیکھیں نا یہ فلو جنہ وغیرہ اس کی یہ عبارتیں کس کی ہیں؟ یہ عبارتیں سب مصنف کی ہیں, اور مصنف نے کیا اختیار کیا ہے؟ قبض شرط ہے. تو اس لیے یعنی فلو جنہ, مان لیجئے کہ قبض شرط ہے. اب اگر وہ راہن جو کیا ہے مجنون ہو جائے, ٹھیک ہے, او ماتا, یا موت آ جائے اسے, او اغمی علیہ, بے ہوش ہو جائے, اور رجع فی ہے, یا پھر قبض وہ کیا کرے, رجع فی ہے, یعنی رجع فی الرہن. ٹھیک ہے, یعنی اب تک کہہ رہا تھا کہ رہن کے طور پہ فلاں چیز دوں گا, کب کہہ رہا ہے کہ نہیں دوں گا, رجوع کر گیا. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں یہ سب سارے عمر کب ہو رہے ہیں؟ کہ قبل اخباز ہی, ابھی تک اس نے اخباز نہیں کیا, نہیں قبض نہیں, اخباز. قبض ہوتا ہے مرتہن کی طرف سے, اخباز یعنی قبض کرانا, دینا. ہاں, تو اس نے بھی گروی رکھا نہیں ہے, لیکن گروی رکھنے سے پہلے چاہ رہا تھا کہ جائے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, موت آ گئی. یا پھر مثال طور پر دینا چاہ رہا تھا, اس سے قبل اس کے کہ وہ اس کو دیتے, پاگل جنون مجنون ہو گیا, بے ہوش ہو گیا, یہ ساری چیزیں طاری ہو گئی اس پہ. تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں بطل الرہن, تو رہن جو کیا ہے باطل ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. کما ہوا شأن العقود الجائزہ عند عروض هذه الاشیاء, کہہ رہے کہ یہ جس طریقے سے بقیہ عقود جائزہ میں یہ ہوتا ہے کہ قبض سے پہلے اگر یہ ساری چیزیں عارض ہو جاتی ہیں, بے ہوش ہو جانا, موت آ جانا, تو یہ ساری چیزیں, تو جس طریقے سے وہ سارے عقود باطل ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ عقد بھی باطل ہو جائے گا. کیوں باطل ہو جائے گا؟ اس لیے کہ یہ بھی عقد جائز ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ ٹھیک ہے, راہن کی طرف سے وہ ہے, لازم ہے, اور مرتہن کی طرف سے جائز ہے, مگر ہم نے تغلیب کس کو دیا تھا؟ غلبہ مرتہن کی طرف سے دیا تھا, اور کہا تھا کہ پورا عقد جو عقد جائز ہے. تو جس طریقے سے بقیہ عقود جائزہ ان چیزوں کے طاری ہونے سے باطل ہو جائے, اس طریقے سے یہ بھی باطل ہو جائے گا. واضح ہو گیا؟ ہاں, وقیل لا یبطل, ایک قول اور یہ ہے کہ نہیں, اگر یہ ساری امور جو ہے وہ عارض ہو جائیں کسی پر تو عقد باطل نہیں ہوتا, رہن باطل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے اب اس کو اور ایک طریقے سے سمجھاؤں, شاید بات سمجھ میں آ جائے. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے دو جہت ہے نا اس میں, رہن میں, ایک جہت راہن کی طرف سے اور ایک جہت مرتہن کی طرف سے. مرتہن کی طرف سے جائز ہے, رہن کی طرف سے لازم. تو جو یہ سنیے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ باطل ہو جائے گا, وہ کس لحاظ کو ترجیح دے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ مرتہن کی اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا عقد جائز ہے, تو جو حکم بقیہ عقود جائزہ کا ہے وہی اس کا ہوگا. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں باطل نہیں ہوگا ان چیزوں کے عارض ہونے سے, وہ صرف راہن کو دیکھ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس کی طرف سے تو لازم تھا. تو جس طریقے سے بقیہ عقود لازمہ, سنیے گا, لازم نہیں باطل ہوتے, اس طریقے سے چونکہ راہن کی طرف سے یہ چیز لازم ہے, اور موت بھی راہن کو آئی ہے, بے ہوش بھی راہن ہوا ہے. تو جس طریقے سے بقیہ عقود لازمہ میں راہن کے جو مثلا ورثہ ہوتے ہیں وہ اس کے قائم مقام ہو جاتے ہیں, اس طریقے سے یہاں پر بھی کیا ہوگا, جو راہن کے ورثہ ہیں وہ اس کے قائم مقام ہو جائیں گے, اور ان پر واجب ہو جائے گا کہ وہ جا کر اخباز کرائیں. بات واضح ہے؟ ہاں, تو یہ اس چیز کو نظر میں رکھا, لہٰذا یہاں پہ اختلاف ہوا. وقیل لا یبطل, ایک قول یہ کہ نہیں, اگر یہ چیزیں عارض ہو جائیں تو باطل نہیں ہوگا. کون باطل نہیں ہوگا؟ رہن باطل ہے, عقد رہن باطل نہیں ہوگا. کیوں؟ دیکھیے دلیل, للزوم ہی من قبل الرہن. کیوں؟ اس لیے کہ للزوم عقد رہن من قبل, راہن کی طرف سے یہ عقد لازم ہو گیا. اور عقد لازم کیا ہوتا ہے؟ عقد لازم جو جس طریقے سے بقیہ عقود لازمہ ان چیزوں کے عارض ہونے سے نہیں باطل ہوتے, اس طریقے سے یہ بھی باطل نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. فکانا کل لازم مطلقہ, تو گویا کہ پھر یہ مطلقاً جو ہے وہ کیا ہے, عقد لازمہ کی طرح ہو جائیں گے. مطلقاً نہیں, کیا مطلب, یعنی مرتہن کی طرف سے بھی اور راہن کی طرف سے بھی. واضح انشاءاللہ. فیقوم, اچھا جب یہ باطل نہیں ہوں گے تو ابھی تک تو اس نے اخباز نہیں کرایا ہے, اور اخباز کرانے سے پہلے یعنی کیا مطلب, یعنی ابھی یہ موبائل اس نے گروی نہیں رکھا اور اس سے پہلے اس بے ہوش ہو گیا, تو کیا کریں گے؟ اب تو وہ نہیں اخباز کرا سکتا. تو کہہ رہے ہیں کہ فیقوم ولیہ مقامہ, کہ جو اس کا ولی ہوگا, اس کا بیٹا ہے نا, اس کا باپ ہے, وہ کیا کرے گا, اس کے قائم مقام ہو کر کیا وہ جا کر اخباز کرائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ فیقوم ولیہ مقامہ. ٹھیک ہے.
ولیہو کی پلٹائیں کسی طرف، فیقوم ولی الراہن مقام الراہن، ٹھیک ہے. ولیکن ہاں لیکن ایک بات دیکھیے، ولیکن یراعی ولی المجنون مصلحتہ، لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ولی قائم مقام ہو جائے گا اور وہ جا کر گروی سامان رکھ دے گا مرتہن کے پاس، اس میں مصلحت دیکھی جائے گی. اب مصلحت کس کی دیکھی ہے؟ راہن کی مصلحت دیکھی جائے گی کہ یعنی ولی یہ دیکھے گا کہ اخباز کرانے میں مصلحت ہے یا نہیں ہے، فائدہ راہن کے لیے ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے فَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي إِلْزَامِهِ بِأَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي بَيْعِ يَتَضَرَّرُ بِفَسْخِهِ. ہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے یہ کہا کہ اگر راہن کو موت آ جائے، راہن جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اخباز کون کرائے گا؟ اس کا ولی کرائے گا. لیکن اس اخباز کرانے میں ایک شرط ہے، وہ کیا کہ ولی یہ دیکھے گا، یہ لحاظ کرے گا کہ دیکھیں اس کے لیے مصلحت ہے کہ نہیں، اس کے حق میں اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں. پتہ چلا کہ اگر یہ اخباز کرائے گا تو اس کو گھاٹا ہو رہا ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی رہن تو رکھا ہے اس نے، لیکن رہن جو ہے کیا ہے، کسی بے کے ضمن میں رہن ہوئی ہے. مثلا کیا ہے، مثلا دونوں نے آپس میں معاملہ کیا ہے، مگر اس شرط پہ بے و فروخت ہوئی ہے کسی چیز کی کہ راہن کیا کرے گا، راہن کسی چیز کو گروی رکھے گا. تب اس نے کہا تھا کہ ہم اپنا گھر جو تمہیں بیچیں گے اس شرط پہ کہ تم اپنی گاڑی ہمارے پاس گروی رکھو. واضح انشاءاللہ. تو اب اگر ولی اٹھا اور ولی نے کیا کیا، اس کو اخباز کرا دیا، ٹھیک ہے، یا اخباز نہیں کرائے گا تو کیا وہ جو معاملہ تھا گھر والا وہ باطل ہو جائے گا، پتہ چلا اس کو نقصان ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب کیا، یہ تو ایک مثال ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ جب کبھی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر مصلحت اس کے حق میں ہے ہاں تو ولی اخباز کرائے گا، اور اگر مصلحت اس میں ہے کہ نہ اخباز کرائے تو اخباز نہیں کرائے گا. یہ بات ہے. دیکھیے ولیکن یہ کہہ رہے کہ ہاں ولی قائم مقام ہو جائے گا اخباز کرانے میں، ولیکن یراعی ولی المجنون مصلحتہ، لیکن ولی مجنون کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصلحت الراہن، مصلحت راہن کا خیال رکھے. ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَ الْحَظُّ حضر مصلحت کہہ رہے فَإِنْ كَانَ الْمَصْلِحَةُ فِي إِلْزَامِهِ، اگر اس کے الزام میں، اس عقد کے الزام میں ہی کیا ہے مصلحت ہے، ٹھیک ہے، بِأَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي بَيْعٍ يَتَضَرَّرُ بِفَسْخِهِ، یعنی کیا مطلب، جیسے سمجھ لیجئے کہ یہ رہن جو ہے کیا ہے، شرط ہے گویا کہ. شرط کس چیز کے لیے ہے؟ کسی ایسے معاملے کے لیے جو آپس میں ان لوگوں نے بے فروخت کی، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ ان لوگوں نے گھر کو خریدا بیچا ہے، مگر اس شرط پہ کہ یہ اپنی گاڑی کو کیا کرے، رہن کے طور پر رکھے. تو اب اگر وہ اٹھ کے اگر وہ نہیں کرواتا ہے، گاڑی اس کی گروی نہیں رکھتا ہے، تو یہ جو معاملہ ان لوگوں نے کیا تھا اتنا بڑا، ان میں لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا. مثال طور پر عدالت میں وہ ہوا تھا، دلال کو وہ نے ہائر کیا تھا، اس کا پیسہ، یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی مثلا. تو اس وقت کیا کرے گا، وہ گروی کروائے گا مثلا. تو ہاں ٹھیک ہے. تو اگر فسخ کر دے، دیکھیے بے الزام بے یکون شرطن، بے یکون رہن ہو، کہ رہن جو کیا ہو، شرط ہو کس چیز میں، فی بیعن، کسی بے کے معاملے میں، یتضرر بفسخہ، یتضرر میں کیا ہے، راہن کی طرف، یتضرر راہن بفسخہ، بفسخ البیع، کہ اگر اس بے کے معاملے کو فسخ کر دیا تو کیا ہوگا، راہن کو نقصان ہوگا. تب کیونکہ یہاں پہ مصلحت ہے اس کے حق میں، مصلحت نہیں ہے، اس کو نقصان ہوگا، تو یہاں پر کیا کرے گا، وہ فسخ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اور جا کر اس کو دے دے گا. اخبزہ والا ابطلہ. تو اب چونکہ یہاں پر مصلحت یہ ہے کہ اگر باطل کیا اس معاملے کو تو اس کو نقصان ہوگا، لہٰذا کیا کرے گا، اخبزہ. تو کیا کرے گا وہ، اخبز الولی، ٹھیک ہے، المرتہن. وہ اخبزہ میں ہوا ضمیر ہوا جو پلٹے کی طرف ولی کی طرف، اور جو ضمیر ظاہر ہے متصل ہاں وہ پلٹے کی طرف مرتہن کی طرف. اخبز الولی المرتہن، ولی کیا کرے گا، مرتہن کو لے جا کر اس گاڑی کو دے دے گا کہ بھیا تم جو ہے وہ جو گھر کا معاملہ ہوتا ہے اس کو باطل نہ کرنا، ورنہ اس کو اتنے وہ لے رکھے. مثال طور پر آج کل عام طور سے ہوتا ہے کہ بلڈنگ بنی نہیں، پہلے سے کیا کرتے ہیں، وہ شقہ وغیرہ لکھوا لیتے ہیں ہر ایک کا. تو اب سب نے پیسے سے دیے ہیں، سب وہ ہو جائے، نقصان ہوگا اس کو. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ گاڑی لے جا کر چپ چاپ اس کے حوالے کر دے گا تاکہ یہ معاملہ پورے طور ہو جائے. وَإِلَّا، اور اگر مصلحت نہ ہو، ٹھیک ہے، اسی اگر یہ معاملہ کرے گا تو اس کو جو کیا ہے نقصان ہو جائے گا، تو کیا کرے گا، پھر وہ باطل کر دے گا. یعنی ابطلہ ابطل الولی الرہن. ٹھیک ہے.
وَيُضَاعَفُ. دیکھیے اب یہاں پر یہ ساری باتیں جو ہے نا مطلب ایک سے دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ اگر یہ ساری چیزیں عارض ہو جائیں نقصان تو ایک قول یہ تھا کہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی اگر موت بے ہوشی ساری چیزیں آ جائیں تو ایک قول کیا تھا؟ فلو جنہ، یہ جس کو مصنف نے اختیار کیا تھا، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ بطلا. اس کے مقابلے میں ایک قیل ہے، وہ کیا کہ نہیں، اگر یہ ساری چیزیں عارض ہو جائیں تو باطل نہیں ہوں گی. یہ دو قول اور اس کی دلیلیں پڑھ لی ہم نے. اب سنیے، اب یہاں سے شارع آئے، انہوں نے دفاع کیا. ٹھیک ہے، کس کا دفاع کیا؟ مصنف کا. یعنی گویا کہ یہاں پر مصنف کا، یعنی اس سے پہلے مصنف کی مخالفت کی تھی، یہاں پر مصنف کا دفاع کر رہے ہیں، یعنی مصنف کے حق میں بول رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مطلب مصنف کے برخلاف بولا جا رہا ہے، یعنی اور یہ جو قول اختیار کیا گیا کیا لا یبطل والا، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ یضاف ہو، اس عدم بطلان والے قول کو ضعیف ہم ٹھہرائیں گے کہ یہ قول جو ہے ضعیف ہے. کیسے؟ بے انا لزومہ، ٹھیک ہے، بے انا لزوم الرہن علی القول بھی، علی القول بے اشتراط القبض فی اللزوم، ٹھیک ہے، مشروط بالقبض. ہاں، یہ تو مشروط ہے کس سے؟ قبض سے. سنیے کیا کہہ رہے ہیں کہ عقد رہن کب جو ہے وہ ہوتا ہے، لازم ہو جاتا ہے جب قبض ہو، جیسا کہ مصنف نے اس سے پہلے اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے. فقبلہ، اور جب تک قبض نہیں ہوا ہو لازم ہی نہیں. اس وقت تک کس کی طرف سے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ جن لوگوں نے ٹھیک ہے کہا ہے کہ موت کے بے ہوشی کی وجہ سے کیا ہے یہ باطل ہو جاتا، انہوں نے کس لحاظ کو دیکھا تھا؟ کس کو دیکھا تھا؟ پورا دیکھا تھا کہ پورے طور پر عقد رہن پورا عقد جائز ہے. تو جو حکم عقد دوسرے کو خود جائزہ کا ہے وہی حکم اس کا ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیے گا اسی پر اعتراض ہے. اور جن لوگوں نے اس پر یعنی اور جن لوگ مصنف یہی کہتے ہیں اعتراض، یعنی اسی بات پر اعتراض ہوگا، یعنی اس بات پہ نہیں ہے، یہ تو شاعر نے اختیار کر لیا، اس کے بعد جو آنے والی بات ہے. اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ عقد لازم ہو گیا، کس کی طرف سے؟ رائن کی طرف سے، تو جو حکم عقد لازمہ کا ہے وہ حکم اس کا ہوگا. یہ جو اب اس بات پر شارع اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھا ہے لازم ہے، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عقد لازم ہوتا ہے راہن کی طرف سے، سنیے گا، کہہ رہے ہیں عقد لازم کب ہوتا ہے؟ شارع کہہ رہے ہیں عقد لازم کب ہوتا ہے؟ جب قبض ہو جائے. تو جب تک اس نے قبض نہیں کرایا ہے اس وقت تک یہ عقد لازم ہی نہیں ہوا ہے. تو جب عقد لازم نہیں ہوا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقد لازم ہو گیا ہے؟ واضح انشاءاللہ. لازم تو تب ہوگا کہ جب یہ قبض کرا دے، اور ابھی تک اس نے قبض کرایا نہیں ہے، تو مطلب کیا ہے کہ یہ حتی راہن کی طرف سے بھی جائز ہے. جس طریقے سے مرتہن کی طرف سے جائز ہے اس طریقے راہن کی طرف سے بھی جائز ہے. گویا کہ یہ پورا عقد ابھی جو کیا ہے جائز ہے، اور لازم ہے. اور جب جائز ہے تو یہ سارے امور جب عارض ہو جائیں تو سب کے سب بات واضح انشاءاللہ. وہ یضاعف ہو، کہہ رہے کہ یہ جو قول ہے، کون سا قول ہے؟ نہیں اشارے نہیں، دوسرا والا قیل والا، لا یقتل والا، کہ اگر موت آ جائے یا یہ چیزیں آ جائیں تو قبل از اقباض جو ہے یہ باطل نہیں ہوتا، یعنی لازم ہے. گویا کہ یہ والا قول جو ہے وہ اس کو ضعیف ٹھہرایا جائے گا. کیسے؟ بے انا لزوم ہو، کہ لزوم الرہن، ٹھیک ہے، کہ رہن جو ہے وہ لازم ہوتا ہے علی القول بھی. البتہ یہ اس وقت جب ہم کہیں کہ یہ راہن یہ کیا ہے، یہ لازم ہے، ورنہ جو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اختیار کیا تھا کیا کہ پورا عقد جو کیا ہے جائز ہے، اس کو تغلیب دیتے ہوئے جانب مرتہن کو. علی القول بھی، علی القول بے اشتراط القبض فی اللزوم، اگر یہ کہا جائے کہ قبض میں شرط ہے لزوم میں. مشروط بالقبض، یہ کیا ہے؟ شرط ہے کیا چیز؟ قبض کی. فقبل القبض جائز مطلقہ، یہ جائز ہے مطلقاً، مطلقاً نہیں کہ دونوں طرف سے، مرتہن اور راہن دونوں طرف سے، ٹھیک ہے. فیبطل کالہبہ قبلہ، تو اب جب تک قبض نہیں ہوا ہے تب تک لازم نہیں ہوا ہے، اور جب تک لازم نہیں ہوا ہے تو پھر آپ اس کو زبردستی لازم نہیں ٹھہرا سکتے. تو جس طریقے سے بقیہ عقود جائزہ ان چیزوں کے عارض ہونے سے، موت کے، بے ہوشی کے باطل ہونے طریقے سے یہ بھی باطل ہوتا ہے، جیسا کہ ہبہ ہے. ہبہ، ہم نے آپ کو کوئی چیز ہدیہ کی، ٹھیک ہے، اور ہاں، اور ہدیہ کرنے سے پہلے جو کیا ہے ابھی قبض نہیں کرایا تھا کہ کوئی چیز عارض ہو گئی، تو کیا ہے وہ ہبہ ہی جو گیا کہ باطل ہو جائے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے اب ایک مسئلہ اور کہ اب تک ہم نے یہ پڑھا
کہ قبض جو ہے وہ شرط ہے یا نہیں ہے، یہ اختلاف تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو چیزیں عارض ہو رہی تھیں، ہم نے یہ پڑھا کہ یہ ساری چیزیں عارض کس پہ ہو رہی ہیں؟ راہن کے اوپر. راہن بے ہوش ہو رہا تھا قبل از قبض. ٹھیک ہے. راہن کو جو ہے موت آ رہی تھی قبل از قبض. اگر یہی چیز عارض ہو جائے کس پر؟ مرتہن پہ. مرتہن نے ابھی قبض نہیں کیا ہے، وہ اقباض کرا رہا تھا، اور اس نے قبل اس کے کہ وہ قبض کرے، اس کو موت آ گئی مرتہن کو. یا قبل اس کے کہ وہ قبض کرے، کیا ہو؟ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یا اس پر یہ سارے عوارض میں سے کچھ عارض ہو گیا. تو کیا ہوگا؟ یہاں باطل ہوگا نہیں ہوگا؟ وہاں تو ہم نے کیا اختیار کیا؟ شارع نے کیا اختیار کیا؟ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ باطل ہوگا. شارع نے باطل ہوگا. مصنف نے بھی وہی کہا. احسن. تو مصنف نے اختیار کیا کہ باطل ہو جائے گا، شارع نے اس کی تائید کی. جو قیل اس کے مقابل میں لا یبطل والا، اس پر مصنف نے اعتراض کیا. اس کا مطلب یہ کہ شارع یہاں پر مصنف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے، اب یہاں پر یہ بات کہ اگر یہی عوارض جو ہے کیا ہے، قبض کرنے سے پہلے مرتہن کے ساتھ ہو جائے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ تو کہنے اولا بے عدم البطلان. درجہ والا ہو جائے. تو یہاں پر کیا ہے؟ بدرجہ باطل نہیں ہوگا، بے عدم البطلان ہے. ہو جائے نہیں ہوگا، باطل نہیں ہوگا. اگر باطل نہیں ہوگا، اچھا دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی ساری چیزیں مرتہن کے ساتھ ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ ہم اس بات کے قائل ہو بھی جائیں، فرض کر لیجیے نقیل والی کی بات، اگر ہم اس بات کے قابل ہو، اس بات کو ہم قبول کر بھی لیں کہ راہن کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہونے کی صورت میں کیا ہے؟ باطل نہیں ہو رہی تھی، جو کہ ہم نے اختیار نہیں کیا. یہ تو ایک قیل قول تھا، ہے نا. جب وہاں پر اگر ہم اس بات کہتے ہیں کہ یعنی وہ باطل نہیں ہوتا، تو یہاں پر بدرجہ اولا باطل نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کیا اس لیے دیکھیے راہن اور مرتہن میں ایک فرق ہے، خاص فرق ہے. وہ کیا کہ دیکھیے راہن نے جب تک اس مال کو قبض نہیں کرایا اور اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ انتقال ہوتے ہی ورثہ کا حق جو اس کے مال سے کیا ہوتا ہے؟ متصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی کا غریم ہے، کسی کو سے قرضہ ورضہ لے رکھا ہے، تو قرض والے کا حق اس سے متصل ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں راہن میں؟ لیکن اگر یہی چیز مرتہن میں، تو مرتہن میں ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مرتہن میں اگر ورثہ کا حق ہوتا بھی تو یہاں تو اس کو چیز لینا ہے. اس نے تو آلریڈی قرض دے رکھا ہے، قرض جو ہے وہ دے رکھا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اس کی موت سے یہ باطل ہو گا، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ قبض نہ کرے، گروی نہ لے، اور اس نے جو قرض دے رکھا ہے وہ بھی اس کا چلا جائے، جو قرض دیا تھا وہ بنا ضمان کے ہو جائے. تو یہ تو اس کے لیے مرتہن کے لیے نقصان ہے، مرتہن کے لیے نقصان ہے. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں یہ تھوڑا دقیق بات ہے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک راہن اور ایک مرتہن ہے. راہن کون ہے؟ کہ جس نے قرض لیا اور کوئی چیز گروی رکھی. ٹھیک ہے. مرتہن کون ہے؟ جو قرض دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز گروی لے رہا ہے. ٹھیک ہے اپنے پاس. اب سنیے گا، سب سے پہلے اس کو حل کرتے ہیں. جس نے قرض لیا، قرض لے کر کوئی چیز ابھی گروی دینے والا تھا کہ اس سے پہلے اس کو موت آ گئی، راہن کو. تو اس کے ہاتھ میں تو قرض کا پیسہ تو آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے ابھی کوئی چیز گروی طور پر رکھا نہیں اور اس کو موت آ گئی. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر باطل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، باطل نہیں ہوگا، یعنی اس کے ولی جو ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ جا کر اس مال کو قبض کرائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی موت سے جو اس کے ورثہ ہیں وہ سارے جو کیا اس کے حقدار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے قرض لیا تھا تو اس کا مال اس کے پہ ہے. تو اب فرض کر لیجئے کہ ادھر موت کس کو آ رہی ہے؟ مرتہن کو. تو مرتہن وہ کہ جس نے قرض دے رکھا ہے، قرض دے رکھا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ اولا بے عدم البطلان ہے، یہاں پر باطل بدرجہ اولا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب مرتہن مرتا ہے تو مرتہن نے تو قرض دیا ہے، اس کو قرض دیا ہے کوئی چیز، تو اس نے قرض کا تو پیسہ دی گیا اس کے ہاتھ سے. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ باطل ہو جائے گا، اگر آپ کہیں کہ باطل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پتہ چلا اس کا قرض بھی دے رکھا، وہ پیسہ بھی گیا، اور جو رہن کے طور پر، گروی کے طور پر کوئی چیز دینے والا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ نہیں آیا. تو باطل ہوگا تو پیسہ لوٹ جائے گا نا اس کو، مرتہن کو. نہیں، وہ تو قرض تو لے چکا ہے. وہ اب باطل ہوگا تو اسے لوٹانا ہوگا. ہاں، اگر باطل نہ بھی ہو پھر بھی لوٹانا ہوگا. قرض کی تو صورتحال یہی ہے کہ ہر حال میں اس کو لوٹانا ہے. یہ ہے کہ ابھی باطل ہوا تو فوراً اسے اب ایک دم لوٹانا ہوگا.
نہیں یہ ضروری نہیں ہے. ابھی کل پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا اگر یہ معجل ہے، فرض کریے معجل ہے تو کیسے اس کو نہیں، جب اس کی تاریخ آئی تو واپس کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وہ مر گیا تو ورثہ کو دے دے گا. ہاں ورثہ کو دے، لیکن جب ڈیٹ آئے گی تب نہ دے گا. اس میں تو دوسری بات اس میں یہ کہ باطل ہی ہو گیا، ختم ہو گیا جو معاملہ ہے. باطل کا مطلب باطل مطلب کیا باطل ہوا؟ یعنی وہ رہن باطل ہوا، یعنی اب وہ گروی نہیں رکھے گا لا کر. تو یہی کہنے کا مطلب بھائی وہ گروی کیوں نہیں رکھے گا؟ یہ ہے چلیے مرتہن نہیں رہا لیکن مرتہن کے ورثہ تو ہیں، آپ اس کے پاس جا کے کوئی چیز گروی رکھیے تاکہ یہاں پر فائدہ صرف راہن کو نہ ہو، اس کو یعنی ورنہ ان لوگ کا نا اس کا پتہ چلا اس کے باپ نے قرضہ دے دیا اور ورثہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ پتہ وہ دے نہ دے کوئی، ٹھیک ہے بات ہے انشاءاللہ. تو اس لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ زیادہ وہ ہے چونکہ وہاں تو ملکیت میں کوئی چیز آ رہی تھی راہن کے، یہاں تو اس کی گئی ہے. اگر اس کو یہاں پر باطل کا حکم لگا دیجئے تو بس اس کی گئی ہی گئی ہے اور آنے کا کوئی زمان آپ نہیں دے رہے ہیں گویا کہ مرتہن کی صورت میں. جبکہ وہاں پر کیا تھا، اس نے تو اپنی ملکیت میں قرضہ لے کر مرا ہے وہ، ٹھیک ہے قرضہ لے کر مرا ہے، اور آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باطل ہو گیا اور رہن کے طور پر کوئی چیز نہیں رکھے گا. تو پھر بھی اس کو فائدہ تو ہوا، قرضہ تو اس نے لے رکھا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گروی بھی نہیں رکھنا ہے تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو وہاں ایک طرف آپ صرف فائدہ ہی فائدہ دیکھ رہے ہیں راہن کی طرف سے، اور مرتہن تو صرف نقصان ہی نقصان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ راہن نے قرض لیا بھی اور کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی تو فائدہ ہوا کہ نہیں اس کو. اور مرتہن نے کیا کہ مرتہن نے قرضہ بھی دیا اور باطل کر دے رہے ہیں آپ کہ وہ رہن نہیں رکھے گا، تو بیچارے قرض بھی دیا اس نے اور کوئی چیز گروی کے طور پر کو ملا بھی نہیں. تو لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر بدرجہ اولا آپ عدم بطلان کا حکم لگائیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کیا کہ اس نے مال دیا بھی اور اس کو کوئی چیز وہ رہن کے طور پر مل بھی نہیں رہی ہے. لہٰذا یہاں پہ کہیے کہ نہیں یہاں پر باطل نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر اس کو رہن اس کے ولی لا کر دے دیں گے. بات ہے انشاءاللہ. عبارت دیکھیے شاید بات ہو. اب سنیے ولو اور ذالک للمرتہن، کہ اگر یہ ساری چیزیں عارض ہو جائیں کس کے لیے؟ مرتہن کے لیے. ذالک یہی یعنی موت، بے ہوشی، یہ ساری چیزیں. فاولا بعدم البطلان، تو یہاں پر بدرجہ اولا عدم بطلان ہے، یعنی کیا عقد رہن باطل نہیں ہوگا. اچھا یہ قول کس کا ہے؟ ابھی سوال کرتے ہیں عدم بطلان کا قول کس کا ہے؟ موت کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے کہ عقد باطل نہیں ہوتا، یہ کس کا قول ہے؟ مصنف کا؟ شارح کا؟ نہیں، یہ قیل کا قول ہے. ٹھیک، تو اسی کو بدل جو کیا لو قیل بہ ثم، اگر ہاں لو قیل بعدم البطلان، اگر اس عدم بطلان کو کہا جائے کہاں پر؟ ثم، وہاں پر، یعنی کس میں؟ موت راہن کی صورت میں. ٹھیک ہے، اگر راہن یعنی وہ قیل والا شارح کہہ رہے گویا کہ اے صاحب قیل، اگر ہم آپ کی بات کو راہن کی صورت میں اپنا بھی لیں تو یہاں پر اس کو بدرجہ اولا ہم یہاں پر کہیں گے عدم بطلان کو. ٹھیک ہے، فی طرف راہن فالاقوى عدمہ ہونا، فالاقوى عدم البطلان ہونا یعنی فی موت مرتہن. بات ہے انشاءاللہ. یہ بات واضح کہ نہیں واضح؟ نہیں واضح. اب سنیے والفرق، کہہ رہے فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں صورتوں میں فرق ہے، ماتن راہن اور مرتہن کی. والفرق تعلق حق الورثاء والغرماء بعد موت الراہن بمالہ. فرق یہ ہوتا ہے کہ جب راہن مر جاتا ہے تو راہن کے مرنے سے اس کے مال کے اوپر اس کے ورثاء اور اس کے جو غرما ہوتے ہیں ان سب کا حق جو کیا متعلق ہو جاتا ہے، بخلاف موت المرتہن، بخلاف کس کے؟ مرتہن کے مرنے سے. فإن الدین یبقى، اس لیے کہ جو قرضہ ہے جو مرتہن نے دیا ہے کسی کو وہ قرضہ ہی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، فتبقى وثیقتہ، تو اس جب قرض وہ باقی رہ جاتا ہے تو اس قرض کا جو وثیقہ ہے یعنی وہ رہن وہ بھی کیا ہے وہ اسی صورت پر باقی رہ جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے راہن کے ذمے میں وہ قرض باقی رہا اس کے مرنے کے بعد یہ وثیقہ بھی اس کے پاس ہی باقی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لعدم المنافی، اس لیے کہ یہاں پر کوئی چیز منافات نہیں ہے. منافات نہیں کیا کس چیز میں ہے؟ منافات نہیں ہے حق ورثاء اور غرما کے درمیان اور اس چیز کے درمیان کہ مرتہن کے لیے رہن جو کیا ہو باقی رہے. کیا؟ بقاؤھا فی رہن المرتہن، کی وہ چیز جو کیا ہے یعنی ان دونوں میں کوئی منافات نہیں پائی جاتی. دونوں ایسا نہیں کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. واضح انشاءاللہ. فإن الدین یبقى فتبقى وثیقتہ. دیکھیے دونوں صورتوں میں فرق ہے کہ جب راہن مرتا ہے تو راہن کے مرنے کی صورت میں جو حق کے غرما ہیں وہ سب اس کے مال سے متصل ہو جاتا ہے.
چونکہ اس نے قرض لیا تھا اور جو قرض کے طور پر پیسہ لیا تھا وہ بھی اس میں بھی وہ سب اپنے آپ میں بانٹ لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو جب مرتہن مرتا ہے تو اس نے چونکہ پیسہ دے رکھا ہے تو وہ اپنے حال پر باقی ہے جہاں تک کہ وہ جب مدت ہو جائے تو وہ لوٹائے. تو جب وہ باقی ہے تو مرتہن وہ اپنے حال پر باقی رہ جائے گا. واضح انشاءاللہ. لعدم المنافی، اس لیے کہ منافات نہیں پایا جاتا کس چیز میں، یعنی حق ورثہ کے متعلق ہونے میں اور اس کا مرتہن کے لیے رہن کا باقی رہنے میں، ان دونوں میں. وعلی ھذا لا یجبر الراہن علی الاقباض لعدم، ہاں اس کو پڑھتے ہیں. وعلی ھذا لا یجبر الراہن علی الاقباض، بس اس بنا پر، کس بنا پر، یعنی اشتراط قبض فی تمام رہن. ہم نے جب یہ کہا کہ قبض میں رہن جو کیا ہے شرط ہے، عفواً رہن میں قبض ہے وہ شرط ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا لا یجبر الراہن علی الاقباض، جیسا کہ مصنف نے کہا تھا کہ قبض جو ہے وہ شرط ہے رہن میں. کہہ رہے کہ لا یجبر الراہن، راہن کے اوپر زبردستی نہیں کی جائے گی. کس چیز کے لیے؟ علی الاقباض، کہ اسے وہ قبض ہی کرائے. ٹھیک ہے. کیوں؟ لعدم لزوم ہی بعد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ لعدم لزوم رہنے بعد، ابھی تک عقد جو ہے وہ لازم نہیں ہوا ہے. تو جب تک لازم نہیں ہوا اس وقت اس پر آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم اس کو قبض ہی کراؤ. واضح؟ الا ان یکون مشروطا فی عقد لازم، مگر یہ کہ ایک صورت ہے کہ جہاں پر اجبار کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ قبض جو ہے کیا ہو، وہ شرط لگائی گئی ہو کسی عقد لازم میں، یعنی بیع وغیرہ ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ قبض کرانا ہوگا، یعنی رہن کے طور پر کوئی چیز رکھنی ہوگی. تو پھر وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کہ وہ ظاہر سی بات ہے جب تک وہ رہن نہیں دے گا، گروی نہیں رکھے گا اس چیز کو، تب تک وہ بیع فروخت نہیں ہو پائے گی. تو چونکہ ایک عقد لازم کے ضمن میں اس عقد جائز کو کیا گیا ہے، لہٰذا اس عقد لازم کی تمامیت کے لیے شرط ہے کہ یہ عقد جائز ہو، یعنی رہن کو رکھا جائے. تو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں فیبنی علی القولین. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو کیا ہے، یعنی وہ جو مسئلہ کا حکم ہے، حکم مسئلہ دونوں صورتوں پہ ہوگا. یعنی کون سا؟ ایک قول کیا ہے کہ رہن جو ہے کیا ہے شرط ہے کسی عقد لازم کے درمیان میں. تو اس وقت کیا مرتہن کے لیے یہ حق ہے کہ وہ کیا کرے، راہن سے اس چیز کو قبض کر لے یا نہیں کرے. ایک قبض کر لینا، یہ ایک قول جو کیا ہے شارع نے اختیار کیا. ٹھیک ہے. اور ایک قول جو کیا ہے شارع کے علاوہ کسی دوسرے علماء نے اختیار کیا، جس کو شہید اول کہہ لیجئے، شہید اول کی صورت میں، فاضل مقداد کی صورت میں، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر قبض کرانا شرط نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ولا یشترط دوام القبض، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے. السلام علیکم. یہ جو ہے